ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص حج کرے اور حج کے دوران گناہ کے کام نہ کرے، فسق و فجور کے کام نہ کرے، تو وہ گناہوں سے اس طریقے سے نکل جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور انہی سے ایک روایت مروی ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے بیان فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے بیان فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر آپ سے سوال کیا گیا اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا حج مبرور، مقبول حج، وہ حج جسے اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نواز دے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے حجاج کا حج قبول فرماتا ہے جب حج کے دوران گناہ کے کام نہ کیے جائیں، فسق و فجور نہ کیا جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، گالی گلوچ نہ بکا جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا جائے، دوسروں کو ایذا دینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، اور حج کرنے کے لیے ایسا مال استعمال کیا جائے جو پاک ہو، حلال ہو، اور تقوی شعاری سے کام لیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین متقیوں کا عمل قبول فرماتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقیوں کا عمل قبول فرماتا ہے۔ جو پیسے حج میں لگائے جائیں، اگر وہ سود کے ہوں، اگر وہ رشوت کے ہوں، اگر وہ حرام کے ہوں، تو اللہ رب العالمین ایسے مالوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے، لہذا ہمیں حج کرتے ہوئے حلال مال استعمال کرنا چاہیے۔ تو مقبول حج وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق کیا جائے اور اس میں اخلاص موجود ہو۔ اگر اس میں ریاکاری موجود ہو تو اللہ رب العالمین ایسے عمل کو قبول نہیں فرماتا ہے۔